تبرج سے دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب آتا ہے، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی۔ خصوصاً وہ لوگ جو اپنے عمل کے ذریعے سے بے حیائی کو عام کرتے ہیں، ان کا دیکھ کے دوسری بھی عورتیں بے حیائی پہ آتی ہوں، ان کو دیکھ کے دوسری بھی عورت بے پردگی پر آتی ہو، ایسی عورتوں کے لیے تو دنیا میں بھی عذاب ہے۔ ایسے مردوں کے لیے جو میڈیا کا استعمال بے حیائی کے عام کرنے کے لیے کرتے ہیں، جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ایک فیشن عام ہو، ایسے فیشن شو کرنے والے جس سے بے حیائی عام ہوتی ہے، ایسے میگزین والے، ایسے پوسٹر والے، ایسی فلموں والے، فلم ویسے بھی کون سی شریف ہوتی ہے، لیکن اور بھی بے حیائی اس میں اگر ہو تو ایسے سب کے لیے یہ بات آتی جو اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو، چاہے وہ زبان کے اعتبار سے ہو، کان کے اعتبار سے ہو، دل کے اعتبار سے ہو، پردے کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، بے حیائی کو عام کرنے والے لوگ ابھی عام کیے؟ عام نہیں کیے، پسند کرتے ہیں کہ عام ہو۔ اگر پسند کرتے ہیں بے حیائی ایسا ہونا چاہیے، کتنا اچھا ہوتا پردہ نہیں ہوتا تو ایسا ہونا چاہیے، عورت ترقی کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں عورت ترقی نہیں کرنا چاہیے، عورت بہت ترقی کرنا چاہیے، لیکن اخلاق کی حدود میں۔ عورت کی ترقی کیا یہ ہے کہ اس کو آئس کریم اور بسکٹ اور سائیکل کے ٹائر، صابن، جوتے، ہیلمٹ بکوانے کے لیے کموڈٹی کی طرح سے استعمال کیا جائے؟ کیا عورت جوتے، چپل اور اسی طرح سے کار، موٹر کار، ٹائر اور ویل اور دوائیں ان کے ساتھ ایک کموڈٹی ہے؟ کیا اس کی زینت بھی ایک کموڈٹی ہے جس پر اس کو پے کیا جائے گا؟ اس کی بیوٹی کیا بکنے کے لیے ہے؟ عورت کو اتنا سمجھتا نہیں ہے، عورت کو سمجھتا نہیں ہے کہ اس کا استحصال ہو رہا، ارے آگے بڑھ، تو آگے بڑھ کا مطلب کیا؟ تمہاری کرسی چھوڑ کے مجھ کو بیٹھنے دیں گے؟ نہیں، آگے بڑھ، ایڈورٹائزنگ میں آ، اپنی زینت کا اظہار کر، ایسے کپڑے پہن برابر ہو جا مرد کے۔ کیسے؟ تھوڑا اس کو دھکا دینے کو بھی ملے گا ایسے۔ یہ عزت ہے عورت کی، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اس کو پردہ دیا، اس کو حق دیے، اس کے لیے شریعت کے احکام میں آسانی رکھی، اس کو آخرت میں بھی برابر کا درجہ دیا، دنیا تو چھوڑیے آخرت میں بھی۔ تو ایک عورت کے لیے کئی حقوق اسلام نے دیے ہیں۔ یہ عورت کی آزادی ہے، یہ عورت کی ترقی ہے کہ اس کو اس کی زینت کو کموڈٹی کے طور پر استعمال کیا جائے۔ کچھ ہوتا نہیں ہے، عورت کو بڑھاپے میں سمجھ میں آتا، اچھا یہ تھا کیا معاملہ، بعد میں کوئی اس کو پوچھتا نہیں، کوئی آتا بوڑھے لوگوں کو حقوق دلانے کے لیے، جوان ہی کو آپ حقوق کیوں دلاتے ہو بھائی؟ جوان عورتوں ہی کے حقوق کی بات، جوان عورتوں ہی کی ترقی کی بات کیوں کرتے ہو؟ بوڑھی عورتوں کے لیے کیوں نہیں؟ ان عورتوں کے لیے کیوں نہیں جن کے لیے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے؟ دنیا جو ہے یعنی عورتیں بہت آسانی سے بیوقوف بن جاتی ہیں۔ دیکھیے عورتوں کے حقوق، عورتوں کی آزادی، عورتوں پر ظلم نہ ہو، خود اسلام کی دعوت ہے۔ اسلام نے مردوں کو منع کیا، آپ نے خود فرمایا کہ عورت کو مار مت، عورت پہ ہاتھ مت اٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کہا جہاں عورت جانور سے بھی بری مانی جاتی تھی، اس کے ساتھ کیا سلوک نہیں ہوتا تھا، اسلام نے عزت دی عورت کو، لیکن حجاب دیا، اس کی سیکیورٹی اس میں ہے۔ لیکن میڈیا یا لوگ اس کو کیا بتا رہے ہیں؟ ارے حجاب تیرے لیے رکاوٹ ہے، تیرے لیے اسپیڈ بریکر ہے، وہ تیری ترقی میں اسپیڈ بریکر ہے، تیرے لیے رکاوٹ ہے، تیرے لیے پھندا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، وہ پھندے سے باہر نکال کے کیا ہو گئی؟ مصیبت ہو گئی اس کے لیے۔ بات کی عمر میں سمجھ میں آتا ہے جب کوئی پوچھتا نہیں اس کو، کوئی پوچھتا نہیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی عام ہو،
لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے ایک بہت دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بے حیائی کو عام کرنے کی چاہت رکھنے والوں کے لیے دنیا میں عذاب ہے، کرنے والوں کے لیے کتنا سخت معاملہ ہوگا، صرف چاہنا اس کو اتنا برا ہے۔ یہ سورہ نور میں اللہ نے کہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین تزنی والقلب یزنی فزن العین النظر وزن القلب التمنی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور بخاری مسلم میں بھی اسی کے قریب الفاظ ہیں کہ آدمی کی آنکھ زنا کرتی ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور دل بھی زنا کرتا ہے، اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور دل کا زنا تمنا کرنا ہے۔ تو بے حیائی جب عام ہوتی ہے تو زنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ عام، کم سے کم آنکھ اور دل کی سطح کا زنا تو عام ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جب بڑھتا ہے آدمی کی عقل پر غالب آ جاتا ہے تو پھر اس سے سارے زنا صادر ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، اور بے حیائی بے پردگی کیا ہے؟ زنا کو عام کرنے کی انفرادی کوشش ہے کہ نہیں ہے؟ بے حیائی اور بے پردگی کیا ہے کہ آنکھ کا زنا عام ہو جائے، دلوں کا زنا عام ہو جائے۔ تو زنا کو عام کرنا، کوئی عورت یہ چاہتی ہے، اس کو پسند ہے کہ لوگ مجھ کو دیکھیں، اس آیت کی زد میں وہ عورت آتی ہے۔ کوئی عورت اگر یہ چاہت رکھتی ہے دل میں کہ میں بن سور کے نکلوں اور میری خوبصورتی کو لوگ دیکھیں، جو یہ پسند کرے کہ بے حیائی عام ہو، لوگ دیکھیں، ایسا ہونا چاہیے سماج میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے دردناک اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائیں، خصوصاً خواتین کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائیں کہ ان کے دلوں میں حجاب کا صحیح مقام اور عظمت پیدا ہو، اور ہماری وہ بہنیں، وہ خواتین جو آج حجاب نہیں کرتی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائیں، ان کو بھی ہمت دے، ان کے لیے بھی آسانی پیدا کرے کہ وہ حجاب کو اختیار کریں۔